تو وہ ایک دن رات کو نا وہ بچہ تقریباً گرمیوں کا دن ہوتا ہے، رات کو وہ سو رہا ہوتا ہے، تو ساتھ ہی صحن ہوتا ہے، صحن کے اوپر نا روشن دان ہوتا ہے جو ہوا کے لیے رکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو اکثر وہ بچہ وہی شکایت کرتا تھا کہ مجھے بابا کے اوپر سے نا چیزیں نظر آتی ہیں، جانور کی صورت میں کوئی بندر ہے، کالا سا ہے، وہ آتا ہے اور آ کے اچھل رہا ہوتا ہے اور مجھے دیکھ کے ہنس رہا ہوتا ہے۔ السلام علیکم ویورز، کیا حال ہیں آپ کے، کیسے ہیں ویورز؟ میں آیا ہوا تھا ادھر شیبا پارک میں واک کرنے، تو جماعت صاحب مجھے ملے۔ جماعت صاحب نے مجھے کہا کہ جو ہے نا میں آپ کی سٹوری سنتا رہتا ہوں آپ کے چینل پہ، تو میرے پاس بھی سٹوریز ہیں، میں آپ کے ویورز کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ تو میں نے کہا موسٹ ویلکم سر، تو یہ جماعت صاحب سے ملتے ہیں۔ السلام علیکم جماعت صاحب۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، شکر ہے مالک، آپ سے۔ میرے ویورز کو بتائیں کیا سٹوری سنانا چاہ رہے ہیں آپ؟ سٹوری رضوان بھائی بات اس طرح سے ہے کہ چھلاوا ہے اور ایک جو ہے ایک بچہ ہے، اس کی سٹوری ہے تقریباً، اور ریل سٹوری ہے، اور تقریباً یہ 30 سے 35 سال پرانی سٹوری ہے جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ میرا کزن ہے، وہ رہتا تھا مغل پورے میں۔ مغل پورے میں ایک جگہ ہے غازی آباد، ادھر ان کی وہاں رہائش تھی۔ تو وہ اس ٹائم اس کی ایج تھی تقریباً 10 سے 12 سال۔ وہ ایک دن اپنے اسکول جاتا ہے، اسکول جو اس کا تھا وہ تھا مغل پورے مین روڈ کے اوپر تھا، ٹھیک ہے، بڑا مشہور اسکول ہے لیکن میں اس کا نام نہیں لینا چاہ رہا۔ تو وہ وہاں جاتا ہے، تو ادھر سے جب وہ اپنے اس کو آف ہوتا ہے، آف ہو کے گھر آتا ہے تو پتہ چلتا ہے اس کو جو بخار ہو گیا، کافی اس کو تیز بخار ہوا ہوتا ہے۔ تو گھر والے اس کو ڈاکٹر کو بھی چیک کرواتے ہیں، میڈیسن بھی اس کو یعنی کہ نا دلاتے ہیں، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ اور بچے کی کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ وہ رات کے ٹائم نا ڈر رہا ہوتا ہے، رات کے ٹائم وہ ڈر رہا ہوتا ہے۔ تو گھر والے پوچھتے بھی ہیں کہ کیا ہے، تمہیں کیا چیز نظر آ رہی ہے؟ تو وہ یہی کہتا ہے کہ مجھے چیزیں نظر آتی ہیں، تو مجھے وہ سونے نہیں دیتی۔ تو گھر والے بھی تھوڑے سے پریشان ہوتے ہیں، تو وہ پھر ان کے جان پہچان میں کوئی ہے، ان سے کہتے ہیں کہ جی وہ آپ کسی جو ہے نا دم دود والے کو دکھائیں۔ بعض سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ بچے کو نظر بھی لگ جاتی ہے اور کچھ چیز کا اثر بھی ہو جاتا ہے، ماشاءاللہ بچہ بھی آپ کا جو ہے نا ہیلتھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ جو پیر صاحب ہوتے ہیں ان کو دکھاتے ہیں، وہ پیر صاحب جو دم درود کرنے قاری صاحب ہوتے ہیں جو بھی ان کو دکھاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ ایسا کریں، قرآن پاک کی آیات جو ہیں نا تو یہ آپ ان پہ پڑھیں، اور اس کا پانی جو ان سے ہے جو ان کو پلائیں، اور گھر میں چاروں طرف نا اس کو چھڑکاؤ کریں آپ، ٹھیک ہے۔ سورہ یاسین پڑھ لیں یا دوسری کوئی سورہ وہ پڑھ لیں آپ، تو انشاءاللہ بچے میں بہتری آئے گی۔ تو وہ رضوان بھائی کیا ہوتا ہے کہ وہ 3-4 دن یہ عمل کرتے ہیں، وہ رات کے ٹائم آنا کم ہو جاتی ہے۔ تو یہ اس ٹائم کو تقریباً کوئی ہفتہ 1.5 ہفتہ گزر جاتا ہے اسی چیز میں، لیکن بچے کو نا تھوڑی سی گھبراہٹ اور پریشانی رہتی ہے کہ یہ مسئلہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو وہ ایک دن رات کو نا وہ بچہ تقریباً گرمیوں کا دن ہوتا ہے، رات کو وہ سو رہا ہوتا ہے، تو ساتھ ہی صحن ہوتا ہے، صحن کے اوپر نا روشن دان ہوتا ہے جو ہوا کے لیے رکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو اکثر وہ بچہ وہی شکایت کرتا تھا کہ مجھے بابا کے اوپر سے نا چیزیں نظر آتی ہیں، جانور کی صورت میں کوئی بندر ہے، کالا سا ہے، وہ آتا ہے اور آ کے اچھل رہا ہوتا ہے اور مجھے دیکھ کے ہنس رہا ہوتا ہے۔ تو گھر والے بھی اتنا بچے کے سامنے نوٹس نہیں لیتے ہیں تاکہ بچہ مزید نہ ڈر جائے۔ تو وہ کیا ہوتا ہے کہ پھر ایک رات کو وہ سو رہے ہوتے ہیں، تقریباً کوئی 12 سے جو نا 1 کا درمیان کا ٹائم ہوتا ہے، گرمیوں کی راتیں ہوتی ہیں آپ کو پتہ ہے، تو لوگ اکثر باہر صحن میں سو رہے ہوتے ہیں چرپائی لگا کے۔ تو وہ جو ان کے جو ابو ہوتے ہیں، وہ جو میرے چچا تھے، وہ جو ان سے نا وہ رات کو جاتے ہیں واش روم کرنے کے لیے جانا ہوتا ہے، تو ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ واش روم میں کوئی ہے، کسی نے دروازہ بند کیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر بعد میں ٹھہر کے نا چلا جاتا ہوں، اس کے بعد جو ان سے نا پھر میں دیکھ لیتا ہوں، کوئی نہ کوئی ہوگا تو باہر آ جائے گا، پھر میں چلا جاؤں گا بعد میں۔ اب وہ رضوان بھائی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ اندر جاتے ہیں، وہ جب واش روم کے لیے جاتے ہیں دروازہ نہیں کھلتا تو دروازہ بند ہی ہوتا ہے وہ۔ اچھا وہ سو جاتے ہیں، تو نیند اس کو آ رہی ہوتی ہے، وہ ان کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ تو تھوڑی دیر بعد نا وہ بچہ جو ہے نا، بچے کے پاس وہ جو چیز ہوتی ہے وہ ہوتا ہے چھلاوا ہوتا ہے، وہ بیسکلی وہ نا، تو وہ اس کے کان کے پاس آ کے کہتا ہے کہ 2-3 دفعہ آوازیں دیتا ہے کہ گبلو کو بخار ہے، گبلو کو بخار ہے۔ تو وہ جب یہ الفاظ بولتا ہے نا تو بچہ نا تھوڑا سہم کے اٹھتا ہے، جب سہم کے اٹھتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ نا وہ بچے جو ہے نا وہ چیز نا اس کے بالکل سامنے جو کان کے پاس بالکل ہی پیچھے والی سائڈ پہ کھڑی ہوئی ہوتی ہے،
وہ ڈر کے مارے چیخ مار دیتا ہے کہ ابو آ گیا، ابو آ گیا، ابو آ گیا. گھر والے سارے اٹھ جاتے ہیں کہ ہوا کیا، ہوا کیا. انہوں نے کہا، وہ کہتا ہے کہ مجھے نا کوئی چیز یہاں پہ سامنے کوئی کھڑا ہوا تھا، کوئی چیز ہے وہ کمرے میں گئی ہے. تو وہ خیر وہ جو میرے انکل تھے وہ اٹھتے ہیں، وہ کمرے میں دیکھتے ہیں تو ان کو ایک سایہ نظر آتا ہے. سایہ بھی ایسا ہوتا ہے کوئی 4 سے 5 فٹ کا سایہ ہوتا ہے. تو وہ سایہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ سایہ نظر تو آیا ہے جو پیٹی کے پیچھے کیا ہے. تو وہ سارے نا تھوڑا سا نا ایکٹیو ہو جاتے ہیں کہ یار کوئی چیز ہے باقی کچھ کو نظر آئی ہے. اب وہ رضوان بھائی یہ ہوتا ہے کہ وہ بچہ اٹھتا ہے، بچہ بتاتا ہے کہ اس سائڈ پہ سایہ گیا ہے. وہ قرآن پاک پکڑتے لیتے ہیں اپنے ہاتھ میں اور دعائیں وغیرہ پڑھتے ہیں. ان کی جو والدہ ہوتی ہیں وہ چمٹا ہاتھ میں پکڑ لیتی ہیں. وہ جہاں جہاں دعا پڑھتے ہیں پھونک مارتے ہیں، اس سائڈ سے وہ چیز نکلتی ہے اور باہر کی طرف بھاگتی ہے. جیسے وہ بھاگتی ہے تو وہ اس کو نا چمٹا مارتے ہیں کہ اس کو لگے اور یہ بھاگے یہاں سے. وہ ایسے کرتے کرتے نا سایہ ان کو کبھی دوسرے کمرے میں کبھی تیسرے کمرے میں، تو پھر بعد میں وہ کچن میں چلا جاتا ہے. کچن میں جا کے فریج کے پاس جا کے بیک پہ اس کے کھڑا ہو جاتا ہے. وہ ادھر سے بھی اس کو بھگاتے ہیں. بچہ ساتھ ساتھ بول رہا ہوتا ہے کہ یہ ادھر چلا گیا، ادھر چلا گیا، یہ ایسے ہے، یہ ایسے، ادھر چلا گیا، ادھر یہ کر رہا ہے. تو جمال بھائی صرف وہ بچے کو نظر آ رہا ہوتا ہے وہ اور اس کی شکل نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن جو گھر والے ان کو صرف سایہ نظر آ رہا ہوتا ہے. کوئی سایہ جیسے ہے تیزی سے جا رہا ہے اور تیزی سے باہر آ رہا ہے. تو وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ واش روم میں جاتا ہے. واش روم میں جو جاتا ہے تو وہ واش روم کا دروازہ جو سا ہوتا ہے وہ یعنی کہ تھوڑا سا بند ہوا ہوتا ہے. وہ دروازہ کھولتے ہیں تو وہ بھی ظاہر سی بات ہے جب وہ بھاگتا ہے باہر کی طرف صحن کی طرف آتا ہے، یعنی کہ بچے کے ساتھ وہ کھیل رہا ہوتا ہے، ان کے ساتھ بھی کھیل رہا ہوتا ہے وہ، کیونکہ وہ بھاگ تو نہیں رہا ہوتا نا، ڈرا وہ ان کو تو نظر نہیں آ رہا ہوتا لیکن بچے کو صاف نظر آ رہا ہوتا ہے. بچہ ڈرا ہوا ہوتا ہے کہ وہ یار یہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے یہ. اچھا اتنے دیر میں نا وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ دروازے سے نا باہر نکل جاتا ہے. وہ بتاتا ہے کہ ابو دروازے سے باہر چلا گیا. وہ جیسے ہی باہر جاتا ہے تو ان کے تقریباً گھر کے تقریباً 300 میٹر کا فاصلے پہ نا ایک تالاب ہوتا ہے جسے چھپڑ پہ ہم کہتے تھے. وہ چھپڑ میں جا کے نا وہ 3 سے 4 وہ جو ان سے نا وہ جمپ لیتا ہے اور جا کے اس میں ڈبکی لگا دیتا ہے. وہ باقاعدہ پانی کی آواز آتی ہے، پانی بالکل ایسا ہوتا ہے وہ جیسے کسی نے ڈبکی لگا رہی، پانی تھوڑا سا پیچھے پیچھے ہوتا ہے. تو وہ سمجھتے ہیں شاید یہ اس کے اندر چلا گیا. اب وہ پھر وہ بچہ جو ہے نا وہ گھر آ جاتا ہے، لیکن اس کو بخار رہتا ہے، اس رات پوری رات بخار رہتا ہے. صبح بھی جب بچے کی کنڈیشن صحیح ہوتی ہے، کچھ اپنے آپ میں ہلکا محسوس کر رہا ہوتا ہے اور شولڈر بھی اس کے ہلکے ہوتے ہیں، تو جب نارمل ہوتا ہے گھر والے سے پوچھتے ہیں کہ انکل میرے پوچھتے ہیں کہ یار وہ آپ کے ساتھ رات کو کیا ہوا تھا، کون تھا وہ. تو وہ بتاتا ہے کہ وہ نا یعنی کہ اس کی ہائٹ تھی میرے سے چھوٹی ہائٹ تھی، یعنی کہ 4 سے 5 فٹ کی اس کی ہائٹ تھی. کان اس کے بڑے بڑے تھے، دانت اس کے باہر نکلے تھے، ناک جو تھی نا اس کی جو ناک آگے کی طرف تھی، اور جو اس کی یہ والا حصہ داڑھی جو تھی بالکل وائٹ تھی، پیروں سے ساتھ اس کے لگ رہی تھی، اور پیر اس کے جو تھے نا وہ ایسے تھے جس طرح آپ کہنا ہے کہ کسی 3 منہ والے پیر جیسے ہوتے ہیں ویسے پیر تھے اس کے. جسم اس کا پورا ہی ایسے نا عجیب سا تھا. تو وہ کہہ رہا وہ مجھے آیا میرے کانوں میں، اس نے آ کے مجھے کہا ہے کہ نا مجھے نا گبلو کو بخار ہے. تو اس نے کہا گبلو کو آپ نے کیوں کہا؟ گبلو کا مطلب کیا ہے؟ ساتھ وہ تھے سمجھ گئے جیسے موٹا موٹا ہے ماشاء اللہ، گول مٹول ہے، تو اس کی وجہ سے اس کو کہا ہوا اس کو. وہ یعنی کہ نا کہہ رہا ہے ایسے سے رات کو تنگ کیا ہے تو میں نے آپ کو بتایا ہے. تو وہ جو ہے نا رات کو باہر چلا گیا وہ. تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے. تو پھر انہیں نا ان کو پتہ ان کے لیے مسئلہ بن گیا کہ یار یہ بچے کے ساتھ دوبارہ یہ چیز ایسے نہ ہو. وہ پھر دوبارہ جاتے ہیں ان کے ساتھ جو ان کے جو دم دود والے ہوتے ہیں جو تویز وغیرہ دیتے ہیں، وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ وہ ایسے رات کو ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہوا ہے، آیا کہ مسئلہ جو ہے نا وہ جو آئندہ تو نہیں ہوگا، تو یہ کس وجہ سے مسئلہ یہ بنا ہے. تو پھر انہوں نے بتایا، وہ پھر اپنا کوئی حساب کتاب لگاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی یہ بچہ اسکول میں گیا ہے، اسکول کے ساتھ اس کے پیچھے آیا ہے، وہ اسکول میں سے تھا جو اس کے ساتھ لگ کے اس کے گھر آ گیا ہے، اور وہ صرف اسی کو چھیڑتا تھا، اسی وجہ سے اس کو پیارا لگتا تھا وہ، اور وہ اس سے کھیلتا تھا وہ. تو اسی وجہ سے اس کے اوپر جو ہے نا وہ اس کو یہ مسئلے مسائل تھے، لہٰذا وہ اب چلا گیا، اب وہ دوبارہ واپس نہیں آئے گا. تو وہ اسکول ابھی تک ہے موجود وہاں؟ یا اسکول ابھی تک موجود ہے، اور ابھی لیکن اب وہ نیا انہوں نے بنا دیا، لیکن بڑا مشہور اسکول تھا مغل پورے کا وہ. اور پھر جب یہ اسکول کی بات آتی ہے تو گھر والوں کو تھوڑی پریشانی ہو جاتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ والدین بڑے یعنی کہ چیزوں میں بڑے نازک طریقے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. وہ اسکول جاتے ہیں، اسکول سے جا کے کسی سے پتہ کرتے ہیں، ہیڈ ماسٹر سے کسی سے کہ آپ کے اسکول میں کوئی ایسا مسئلہ ہے. وہ بھی کہتے ہیں جی کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن پھر یہ ہوتا ہے کہ کلاس فیلو ہوتے ہیں، پیرنٹس ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے بات چیت ہوتی ہے. تو پھر پتہ چلتا ہے کہ ان کے اسکول میں جو واش روم والی سائڈ تھی وہاں مسئلہ تھا، وہاں چیزیں تھیں، کیونکہ ایک بچے کے ساتھ اس کے ساتھ میں کافی بچوں کے ساتھ یہ چیزیں ہوتی تھیں. تو ظاہر سی بات ہے بچے بیمار ہوتے تھے، لیکن بعد میں وہ ٹھیک ہو جایا کرتے تھے. بعض ٹھیک بھی ہو جاتے تھے، بعض کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا. تو یہ تھوڑا سا اسٹوری تھی جو میں نے آپ سے شیئر کی ہے. تو پھر وہ اسکول سے بچے کو اسکپ کروا لیتے ہیں.